وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ ایک بار جب پڑھے تھے سب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ذی العز الشامخ المنیب، ذی الجلال الواضح العظیم، ذی الملک الفاخر القدیم، مالک الاملاک و مفلک الافلاک، مسخر الشمس والقمر، مکبر اللیل والنہار و مکبر النہار علی اللیل، قاسمہ کل جبار عنید، مہلکہ کل شیطان مرید، رب الجنۃ والناس، لا یصبرہ صراخ المستصرخین، لا یبلغہ الہاب الملہین، العاصم للصالحین، موفق للمخلصین، مولا العالمین، انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین، جلت عظمتہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مکی المدنی، عربی العجمی، المصطفى الامجد، محمود الاحمد، ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ایک مرتبہ مل کے سب ضرور پڑھیں گے محمد و اہل بیت۔ ایک بار پھر ضرور پڑھیں گے سب مل کے محمد و برادران معظم، عشرہ محرم الحرام کی آج ہماری چھٹی نشست ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 کے کچھ حصے کو لے کر ہم قرآن اور نور اہل بیت کے عنوان سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کل ہم نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کائنات کے سب سے سچے انسان نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ یا علی انت بمثل کعبہ، یا علی تو کعبہ جیسا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اپنا آپ کی تجربات کا تعلیم ہوں، اور کل میں نے یہ جملے کہے اگر یاد ہوں گے کہ ہم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت علی سے ہو جائے وہ چیز شیعہ ہوا کرتی ہے۔ نہیں تھوڑا بیدار ہونا آپ نے، جس چیز کی نسبت علی سے ہو جائے وہ چیز شیعہ ہوا کرتی ہے۔ میں نے کل یہ کہا تھا تو پھر کوئی چیز بچا کے دکھاؤ، کوئی چیز بچا کے دکھاؤ۔ کعبہ علی جیسا، اگر تم کہتے ہو کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت علی سے ہو جائے وہ شیعہ ہے، تو پھر کعبہ کیا ہے؟ بات یہاں پہ ختم نہیں ہے۔ پھر رسول معظم نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن،
وہی فرمائیے. پھر رسول معظم نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. قرآن کے ساتھ. اب نوجوانوں آپ کے لیے جملہ دے رہا ہوں، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی نہیں ایسے سب بولو، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. نہیں جب تک سب نہیں بولیں گے مجھے آگے نہیں جانا. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. ابھی بھی کچھ دوست نہیں بولے، بولے میرے ساتھ، قرآن کس کے ساتھ ہے؟ علی کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیے جچتا بھی ہے. جچتا بھی ہے، پیارا بھی لگتا ہے، دل کو بھاتا بھی ہے. کیا قرآن علی کے ساتھ ہے؟ علی قرآن کے ساتھ ہے. بھئی اچھا کیوں نہ لگے، پیارا کیوں نہ لگے، قرآن بھی نازل ہوا. نہیں میرا سلام ہے جو سمجھ رہے ہو، ہاں جو نہیں سمجھ رہے وہ سمجھو میرے ساتھ، بولو کوشش کرو. قرآن بھی نازل ہوا، علی بھی نازل ہوا. فرق کیا ہے دونوں کے نازل ہونے پر؟ فرق کیا ہے؟ قرآن محمد کے دل پر نازل ہوا، علی 16 رجب کو محمد کے ہاتھوں پر نازل ہوا. سمجھ آئی بات کی؟ اچھا قرآن کہاں نازل ہوا؟ ہم مجھے جملہ دینا ہے اور آپ کی توجہات کا تعلیم. بڑا خوبصورت مجمع اور بڑے زیر پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے. مجھے پھر ریپیٹ کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ، آپ نے میرے ساتھ پھر بولنا ہے. قرآن کہاں نازل ہوا؟ مصطفیٰ سرکار کے دل پر. سمجھ آگے بات کی؟ ہر بندہ سمجھ گیا قرآن کہاں نازل ہوا؟ محمد سرکار کے دل پر. محمد سرکار کے دل پر قرآن نازل ہوا. محمد سرکار کا دل کتنا مضبوط ہے. پہاڑوں کے نہیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن اتنا طاقتور ہے، یہ قرآن اتنا طاقتور، اتنا قوی ہے یہ قرآن کہ اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کروں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کس کی طاقت سے؟ قرآن کی طاقت سے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کس کی طاقت سے؟ قرآن کی طاقت سے. جملہ ضائع نہیں کرنا کسی نے بھی. قرآن کی طاقت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کیا طاقت ہے قرآن کی کہ وہ پہاڑ جو زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتے، وہ پہاڑ جو طوفانوں کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ پہاڑ جو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، مگر طاقت ہے قرآن کی کہ اگر ان پہاڑوں پر اللہ کہتا ہے میں قرآن نازل کر دوں تو قرآن کیا؟ قرآن کی طاقت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. مگر کیا عظمت ہے، توجہ، کیا عظمت ہے، کتنا مضبوط ہے مصطفیٰ کا دل کہ وہ قرآن جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، وہ قرآن اللہ نے محمد کے دل پر نازل کیا. سمجھو بات کو؟ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے. وہ قرآن اللہ نے کہاں نازل کیا؟ مصطفیٰ سرکار کے دل پر نازل کیا. اور مصطفیٰ سرکار نے وبانگ طول مسجد نبوی میں جمع کفیر کے سامنے ارشاد کر کے فرمایا اے میرے ماننے والوں، آل فاطمہ کو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے.
سرکار کے دل پر. اچھا اب جملہ دے کے میں آگے بڑھوں تاکہ گفتگو کو لے کے آگے چلیں. جس کا دل اتنا مضبوط ہے کہ وہ پہاڑ کی طاقت کو اپنے دل پر برداشت کر لے. یار نہیں سمجھو, بولو میرے ساتھ, نوجوان تو بولے نا میرے ساتھ, بزرگ دعا فرمائے میرے لیے. کیا کہہ رہا ہوں بھائی, جس مصطفیٰ سرکار کا دل اتنا مضبوط ہے کہ وہ قرآن کی طاقت کو جو پہاڑوں کو ریزہ کر دے, اس قرآن کی طاقت کو اپنے دل پر برداشت کر لے. اس مصطفیٰ کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے بخار میں ہریان ہو رہا ہے. کیا رفعتیں ہیں پرانی بات کی, مگر کیا کروں میں, کیا کروں اگر میرا مصطفیٰ قرآن سے پڑھ جائے. قرآن رحمت مسلمانوں کے لیے, اس سے زیادہ نہیں. قرآن شفا مومنوں کے لیے, محمد رحمت عالمین کے لیے. قرآن ہدایت فقط متقین کے لیے, محمد رحمت عالمین کے لیے. اچھا سورہ انفال اللہ ارشاد فرمائے گا اس آیت مبارکہ میں. اللہ ارشاد فرمائے, اے ایمان والو, جب تمہیں تمہارا خدا پکارے تو فوراً اس کی طرف پلٹنا. بات یہاں پہ ختم نہیں کی, پھر کہا اے ایمان والو, جب تمہارا نبی تمہیں پکارے تو اس کے کہنے پر فوراً لبیک کہنا, اور اگر تم نے اپنے نبی کے کہنے پر لبیک نہ کیا تو پھر تم مومن نہیں رہے. نہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں, بندہ سمجھے, ہر بندہ سمجھے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا کہ آپ لوگ میری بات کو توجہ نہ کریں. میں نے کیا کہا, اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, اے ایمان والو, جب خدا پکارے اس کی آواز پر لبیک کہو. یہ حج کرنے جاتے ہو, اونچی آواز سے کہتے ہو لبیک اللہم لبیک. کبھی آواز آئی کہ آ جا, نہیں یار تھوڑا سا سمجھو بات کو, کہتے ہو نا لبیک. کبھی آواز آئی ہو کہ آ جا, نہیں آئی. پھر بھی کہا گیا تمہارا کام ہے لبیک کہنا. تم نے لبیک کہنا. جب بھی خدا پکارے تم نے کیا کرنا ہے, لبیک. جب بھی رسول پکارے تم نے کیا کرنا ہے, لبیک. اگر لبیک نہیں کرو گے, اللہ سورہ انفال میں ارشاد فرماتا پھر تم مومن نہیں. ایک کمال, اس بات کو میں ملا رہا ہوں کس سے, اب سورہ آل عمران سے ملا. اب پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک کے سورہ آل عمران میں. اللہ ارشاد فرماتا ہے, اے لوگو, اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑ کی چوٹیوں پر بھاگ رہے تھے. نہیں یار آپ کی اپنی مرضی ہے, سمجھے بات کیا, جب تم پہاڑ کی چوٹیوں پر بھاگ رہے اور تمہارا رسول تمہیں پکار رہا تھا. یار سمجھو بات کو, کیا اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران میں, کیا کہ جب تم پہاڑ کی چوٹیوں پر بھاگ رہے تھے اور تمہارا رسول تمہیں پکار رہا تھا, کیا تم رسول کی آواز سن نہیں رہے تھے؟ اب متصل کریں پچھلی آیت سے. اللہ کہتا ہے جب تمہارا رسول تمہیں پکارے تم نے لبیک کہنا ہے, تو کیا رسول کی آواز آ نہیں رہی تھی؟ ہو نہیں سکتا
کہ رسول بے ربط گفتگو کرے، واہ واہ ہو نہیں سکتا کہ رسول بے ربط گفتگو کرے۔ اچھا رسول معظم نے پکارا، نہیں ہے، جملہ سمجھ، جملہ نہیں ہے، پوچھا کیا بھاگ رہے تھے، کیوں بھاگ رہے تھے؟ کہا ہمیں کسی کی آواز آئی کہ رسول انتقال کر گئے۔ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے بات کو، سمجھیے گا بات کو، رسول کی آواز نہیں آئی، کسی اور کی آواز آئی، کیا کہ رسول انتقال فرما گئے ہیں۔ یہ بھاگے۔ رسول معظم نے پوچھا جب تمہیں پتا چلا کہ میں انتقال کر گیا ہوں تم لڑے کیوں نہیں، میدان سے کیوں بھاگے؟ تو جواب ملا اس لیے ہمارے ذہن میں تھا کہ جب رسول نہیں رہے تو پھر لڑے کس کے لیے؟ بھئی اپنا استقلال ہے نا، جب رسول نہیں رہے تو پھر لڑے کس کے لیے؟ تو ابھی یہ جملے کے مقام تھے کہ علی تشریف لائے، میرے رسول نے پوچھا علی جب یہ چھوڑ آئے تھے میدان کو تو تم اکیلے کیوں لڑتے رہے، اکیلے کیوں لڑتے رہے؟ کیا تم نے یہ آواز نہیں سنی تھی کہ رسول کا انتقال ہو گیا؟ تو اب علی نے یہ جواب نہیں دیا کہ جب رسول نہیں رہے تو لڑے کس کے لیے؟ نہیں، تربیت ابو طالب نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نہیں رہے تو پھر دیے کس کے لیے؟ فرمائیے نعرہ حیدری، اچھا اطاعت رسول کسے کہتے ہیں؟ اطاعت رسول کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا نے ایک جمعہ اطاعت رسول کا کہا، خدا کے لیے سمجھنا اس جملے کو، میں بڑی آہستگی سے کہہ کے آگے بڑھنے چاہ رہا ہوں، اب زور میں نے نہیں لگانا اس فکرے پہ، آپ نے ریوارڈ دینا ہے مجھے جملے کا، آپ سب دوستوں نے ریوارڈ دینا ہے۔ کیا کہا؟ رسول معظم نے کہا یا علی جب سب بھاگ رہے تھے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ جب سب بھاگ رہے تھے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ کیا خوبصورت جملے ہیں علی کے، اور کیا تربیت ابو طالب ہے۔ علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو آپ کی پیروی کرتا ہوں نا، اگر آپ بھاگ جاتے علی بھی بھاگ جاتا۔ میں تو پیروی رسول کر رہا ہوں، میں تو اطاعت رسول کر رہا ہوں۔ جب آپ نہیں گئے اعلان رسول کا انتقال، کہاں سے؟ جنگی عہد سے۔ علی نے دیکھا رسول کا گھوڑا خالی، اب علی کے لیے میرے مولا نے جا کے دیکھا کہ رسول معظم ایک گڑھے میں گرے، زخمی رسول ایک گڑھے میں گرا۔ رسول معظم کو باہر نکالا تو کیا دیکھا کہ رسول معظم کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، کسی بدبخت نے پتھر مارا، رسول کے 2 دان ٹوٹ گئے۔ اب مجھے یہ بات اس پہ تفصیل میں نہیں، مجھے جو اخذ کرنا ہے، جو نتیجہ نکالنا ہے، زخمی رسول کو علی نے اپنے بازو سے بلند کیا۔ بس یہ بلندی کو سمجھنا، خدا کے لیے بلندی کو سمجھنا۔ زخمی رسول کو علی نے بازو سے بلند کیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھا۔ توجہ نہیں کر رہے آپ، سمجھے بات کو ذرا، میں ہر بندہ غور کرے میری بات پہ۔ کیا کیا؟ زخمی رسول کو علی نے بلند کیا ہاتھ، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھا اور
اے لشکر والوں واپس آ جاؤ، میرا رسول زندہ ہے، واپس آ جاؤ، میرا رسول زندہ ہے۔ اب علی نے یقیناً رسول سے خوش ہو کر کہا ہوگا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو زخمی حالت میں اٹھا کر دشمنوں کے نرگے سے نکال کر میں نے بلند کیا ہے کافروں مشرکوں کے درمیان، اور میں نے کہا ہے ہاتھ بلند کر کے کہا ہے اے مشرکوں، اے لشکر والوں، میرا رسول زندہ ہے، تو یا رسول اللہ مجھے انعام کیا ملے گا، مجھے انعام کیا ملے گا، مجھے انعام کیا دیں گے؟ تو ایک مرتبہ رسول نے کہا اے علی یاد رکھنا، تو نے مجھے بلند کیا ہے مشرکوں کے درمیان، اور مجھے بلند کر کے کہا ہے اے مشرکوں میرا رسول زندہ ہے، مجھے بلند کیا ہے، تو میں رسول ہو کر وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک میں دنیا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا جب تک میں تیرا ہاتھ بلند کر کے تجھے مولانا بنا لوں۔ جو آل محمد جو آل محمد کے در کی سلامی بھول جاتا، جو آل محمد کے در کی سلامی بھول جاتا، وہ بندہ اپنی ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے۔ علی تو رزق ہے زمانے میں برابر بانٹ دیتا ہے، حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ بات؟ تو میں 4 قسموں میں اس کے جواب دوں، 4 قسموں اجازت ہو تو پڑھا ہوا ہے پہلے میرا یہ دبئی پہلے پڑھی ہوئی، لیکن کیونکہ بات اس نے تقسیم کی ہے تو پھر تقسیم ہونا چاہیے، پھر تقسیم علی کی ہے ہی اتنی اچھی، علی کی تقسیم ہی اتنی پیاری ہے کہ اگر وہ ازدر کو چیڑے نہ یار سمجھو نا بات کو، بھئی اگر وہ ازدر کو چیڑے وہ بھی برابر تقسیم، اتنی تقسیم اچھی ہے کہ رسول نے کہا یا علی جنت میری ہے مگر تقسیم تو نے کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا اب وہ میں مصرع سناتا ہوں آپ کو، پرانے آپ نے سنے ہوئے، لیکن کیونکہ بھائی اب بیٹے نے یہ کہا تو اب میں وہ مصرع سنتا ہوں۔ تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے، تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے، پتھر ہو دل تو ذوق کرامات کیا ملے، پتھر ہو دل تو ذوق کرامات کیا ملے۔ ارے مولا علی سے مانگ کہ مولائے کل ہے یہ، منگتوں سے مانگتا ہے تو خیرات کیا ملے گا۔ سمجھ آئی کہ بات کی؟ تو تقسیم علی کی خوبصورت ہے، میرا علی بہترین تقسیم کرنے والا۔ اچھا یا رسول اللہ مجھے انعام کیا ملے گا؟ کہا میں بھی تجھے بلند کروں، تو نے مجھے مشرکین میں مولا کہا ہے، میں تجھے مسلمانوں میں مولا کہا، مسلمانوں میں۔ اور اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب رسول پکارے تو آ جاؤ۔ برادران معظم جو رسول کے پکارنے پہ نہ آئے، ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سب سمجھ آ رہی ہے کہ بات جو رسول کے پکارنے پر نہ آئے، جو رسول کے پکارنے پر نہ آئے وہ کیا ہے؟ مومن نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا کہ جو رسول کے پکارنے پہ نہ آئے وہ کیا ہے؟ مومن۔ اب 2 آوازیں ہیں، ایک آواز رسول کی، ایک آواز ابلیس کی۔
میں زندہ ہوں. ہاں ابلیس کی آواز تھی نہیں رسول مارا گیا چلے جاؤ. بھاگ جاؤ. جس نے رسول کی آواز کو محسوس کیا وہ گیا ہی نہیں. سمجھو ساری باتیں کھول کے بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں ہر بات کو میں کھول کے بیان ہی نہیں کر سکتا. جس نے نہیں میں جملہ بدل دوں جو رسول کی آواز سے مانوس تھا جسے رسول کی آواز سے محبت تھی جو رسول کی آواز صبح شام سننا چاہتا تھا وہ میدان چھوڑ کے بھاگا ہی نہیں. رسول نے پکارا آ جاؤ. نہیں آؤ گے مومن نہیں رہو گے. اس سے زیادہ تو بات کرنے کی قرآن کہہ رہا ہے روایت تھوڑی ہے ناول کی بات تو ہے نہیں. قرآن میں نہ ہوتا میں نہ پڑھتا. اور یاد رکھیے گا برادر میں جملہ اور دے دوں. ہم نے میں شیعہ نے حیدر کرار کا ادنا ترین خطیب سب سے چھوٹا ذاکر میں ممبر پر بیٹھ کر ببانگے دوہر کہہ رہا ہوں. مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم ہم کبھی علی کو نہ مانتے اگر رسول نے منوایا نہ ہوتا. نہیں یہاں میں نے بڑا جملہ کہا سمجھے بات کو ذرا. نہ مانتے ہم نے اگر علی کو مانا ہے رسول کی وجہ سے. ہمیں رسول نے کہا مانو. رسول نے کہا اسے باب مدینۃ العلم مانو. وہ کسی نے کیا بات لکھ دی پتہ نہیں اچانک ہی لکھ دی یا سوچ کے نہیں لکھی لیکن ہمارے بڑے کام کی لکھی. وہ نعت لکھی نا یشرف کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. سمجھ نہیں رہے سارے نبی تیرے در کے یشرف کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. تیرے در کے سوالی. مصطفیٰ فرماتے میرے در کا نام علی ہے. یشرف کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. یعنی جس نے بھی آنا ہے پہلے در پہ آنا ہے. در ہے علی. اگر در کے علاوہ کوئی دیوار پھلان کے آئے گا تو چور ہوگا. جو بھی دل میں بغض تطہیر رکھتے ہیں جن کے بھی دل میں بغض تطہیر ہوتا ہے وہ جتنا بھی پاک ہو پھر بھی پلید ہوتا ہے. آیا محرم تو کھل گیا رات. ہمارے ملک میں جو حرامی ہوتا ہے یزید ہوتا ہے. یشرف کی بات اچانک میرے ذہن میں یہ بات ہے. میں کسی اور طرف جاؤں لیکن اچانک یہ یشرف کی بات سارے نبی تیرے در کے سوال. در ہے علی. جملہ سمجھنا در کیا ہے علی. علی ہے در. جبرائیل امی آیا کیا کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. جبرائیل گئے در سے گزرے. کہاں گئے رسول معظم کے پاس. پھر واپس پلٹ کر در سے گزرے. بابا در پہ 2 مرتبہ آنا پڑے گا جس نے آنا ہے. ایک مرتبہ آتے ہوئے ایک مرتبہ جاتے
ایک مرتبہ जाते हुए یعنی علی کے بغیر رسول سے ملاقات کا تصور نہ کرنا نہیں ہو سکے جب تک علی نہیں ملے. رسول سے اچھا نہیں پھر اسی نعت میں اب نعت واہ، واہ. کہتے ہیں کہ اس میں رسول کی عظمتیں بیان کی جائیں. ہاں ہاں اسے کہتے ہیں نا نعت. نعت. یہی ہے نعت کا تعارف تو یہی ہے نا یہی. جس میں میرے رسول کی عظمتیں بیان کی جائیں. ماشاء اللہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت. اب نعت پڑھی جاتی ہے کیا سلام اس پر ہاں کہ جس کے گھر نہ بستر تھا نہ بوری تھی. اللہ بول رہا ہے. واہ 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 واہ. خدا سلامت رہے. دلا دے. بات نہیں بات سمجھیے میں غلط بات کر رہا ہوں. ایسے ہی کہتے ہیں. اب میں دلیل دیتا ہوں اپنی بات کی. سلام اس پر آمنہ کا لال اتنا غریب ہے اتنا غریب بنا دیا تم نے آمنہ کے لال کو جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے. تو میرا رسول تو ٹھوکر مارے پانی کا چشمہ ابل آتا ہے. میرے رسول ہاتھ پر پتھر رکھے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میرے رسول کو پیاس لگتی ہے کنواں چل کے آتا ہے رسول کے پاس. میرے رسول کو سائے کی تلاش ہوتی ہے. میرا رسول چل کے سائے کی جانب نہیں جاتا بلکہ بادل جھک کے میرے محمد پر سایہ کرتے ہیں. اور کائنات کا ہر ذرہ میرے رسول کا محتاج ہے. تم نے کہہ دیا اس کے گھر کچھ نہیں تھا. ایک شادی ہونا بندے کی اتنا جہیز ملتا ہے 10 سال ضرورت ہی نہیں رہتی. نہیں رہتی. واہ واہ. غلط تو نہیں کر رہا. ایسے ہی ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے. اتنا کچھ دیتا ہے کہ 2-4 سال تو اسے برتن خریدنے کی ضرورت نہیں رہتی. اتنا کچھ دیتا. میرے رسول کے گھر بستر نہیں تھا. ہاں 11 شادیاں تھیں. 11 کی اپنی مرضی ہے. شادیاں بھی بچا لوگ کام لے. واہ واہ. شادیاں تھیں بستر نہیں. بابا یہ عظمت رسول بیان کر رہے ہیں توہین رسالت کر رہے ہیں. یہ رسالت کرتے ہیں. کس کے ماننے والے ہو؟ رسول. اور جس کو یہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. جو میرا رسول کہہ دے وہ ہو جائے. پوری کائنات میرے رسول کی محتاج ہے. ذرہ ذرہ میرے رسول کا محتاج ہے. میں نے پہلے کہا ہم علی کو نہ مانتے اگر مصطفیٰ نہ منواتے ہم فاطمہ کی تعظیم اس طرح نہ کرتے اگر رسول نے تعظیم کر کے نہ دکھایا ہوتا. ہم دنیا والوں کے سامنے حسنین کا چرچا نہ کرتے اگر کائنات کا سلطان محمد عید کے دن بھی محمد کے شانوں پر بٹھا کر حسن حسین کو مدینے کی گلیوں میں پھرایا کرتا. ہم کبھی عظمت کا بیان کرتے ہم کبھی کچھ نہ کرتے. تم نے رسول کو غریب سمجھ لیا. کیسے غریب سمجھ لیا؟ اور یہ تو زمین پر بیٹھ کے چاند کو تو ٹکڑے کر دیتا ہے. یہ تو زمین پر بیٹھتا ہے سورج پلٹ کے آ جاتا ہے. ہاں یہ تو کڑوے کنویں میں تھوک دے تو میٹھا ہو جاتا ہے. کڑوے کنویں میں تھوک دے پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. کس رسول کی آپ رسول کو غریب بنا رہے ہیں. میں رسول کی بات ہی نہیں کرتا. میں رسول کے صحابی کی بات کرتا ہوں. واہ واہ. جملہ سمجھیے گا. اور بابا یہ عطا کرتے ہیں یہ تو آئے ہی دینے کے لیے ہیں اور لینے کے لیے نہیں آئے. یہ محمد آل محمد دینے کے لیے آئے. ہاں خیبر کے میدان سے مال غنیمت ملا میرے مولا کو واہ واہ. دینے کے لیے.
توجہ فرمائیے گا ہر بندہ میرے جملے پر. عطا کیا کرتے ہیں؟ ہر صحابی کو ایک حصہ ملا, میرے مولا کو 2 ملا. واہ واہ. کیوں؟ ایک حصہ فتح کا, ایک حصہ مرحب کو کاٹنے کا. نہیں یار تھوڑا بتا, خیبر نہیں پڑھنی, رزلٹ دینا. 2 حصے, ایک فتح کا جو سب کو ملا, ایک کس کا؟ مرحب. 2 حصے. سیدہ فاطمہ گھر میں انتظار فرمانا, درود پڑھیں گے سب مل کے. سیدہ انتظار میں کہ علی مالے کی نعمت لے کر آ رہے ہیں. سیدہ انتظار, جتنے سمجھی کا خدا کی عطا کرتے ہیں بیٹے کیا. سیدہ انتظار, علی خیبر سے چلے, گھر تک پہنچتے پہنچتے جتنے غریب ملے سب کو وہ سب کچھ دے دیا. یہ عطا کرنے والے ہیں. اور کمال جملے, جب مرحب کی لاش پہ بہن آئی نا اس کی, اور اس نے دیکھا طریقہ تھا عرب کا, جب قتل کر دیتے تھے نا تو جو کچھ ہوتا تھا نا مقتول کے جسم پر وہ سب کچھ اتار لیتے تھے. یہ عرب کا رواج تھا. ہاں جب مرحب کی بہن آئی نا اس نے دیکھا سب کچھ اسی طرح معلوم, کچھ بھی نہیں اترا. روتے روتے چپ کر کے ساتھ والے سے پوچھ کے کہتی کیا میرے بھائی کا قاتل علی تو نہیں؟ سمجھیے بات کو. عطا کیا کرتے ہیں, ہم نہ مانتے اگر مصطفیٰ سرکار نہ کہتے کیا میرے بھائی کا قاتل علی تو نہیں. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا, تمہیں کیسے پتا چلا, تم تو روتی آئی ہو بھائی کی لاش پہ, لاش کو دیکھ کے تم خاموش ہو گئی. تم نے کہا میرے بھائی کا قاتل کہیں علی تو نہیں. اس نے اب جواب کیا دیا, مرحب کی بہن جواب کیا دیتی ہے, وہ کہتی ہے پوری کائنات میں سوائے علی کے کوئی اور ایسا ہے نہیں جو مقتول کو نہ لوٹے. ایک ہے یہ عطا, جب عطا کرتے ہیں پھر واپس بھی نہیں دیتے. جو رسول دے وہ لے, جس سے رسول روکے اس سے کیا کرو. جو رسول دے, نہیں میں نے نہیں آگے جانا جب تک ہر بندہ نہیں بولے گا. جو رسول دے وہ لے لو, جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. مصطفیٰ نے کہا تاج خدا ہے, ہم نے مان لی. خدا دیکھا ان دیکھے, مصطفیٰ کے کہنے پر نہ دکھنے والا خدا مان لیا. مصطفیٰ نے کہا جنت ہے, دیکھی مان لی. مصطفیٰ نے کہا فرشتے ہیں, دیکھے کسی نے, اول کو دیکھ لے پھر زندہ نہیں رہتا. صحیح ہے نا. ہاں کسی نے اگر دیکھ لیا تو پھر تو وہ بتانے کے قابل ہی نہیں رہے گا میں نے دیکھا یا نہیں دیکھا, ہے کہ نہیں. مصطفیٰ نے کہا فرشتے ہیں, ہم نے کہا لبیک. مصطفیٰ نے کہا جہنم ہے, دیکھی کسی نے, کہا مان لی. مصطفیٰ نے کہا آدم سے عیسیٰ تک انبیاء تھے, دیکھے کسی نے نہیں, مان لی. مصطفیٰ سرکار نے کہا جبرائیل وحی لاتا ہے, کسی نے نہیں دیکھا, مان لی. مصطفیٰ سرکار نے کہا قرآن الہامی کتاب ہے, سب باتیں مان. کون
سی باتیں مانی جنہیں دیکھا نہیں ہے. یار نہیں سمجھو بات کو, سمجھے میرے ساتھ, بولیے بولیے دوستوں میرے ساتھ, بولے ہر بندہ میرے ساتھ. دیکھیں کون سی باتوں کو مانا, کون سی باتوں کو مانا, کون سی باتوں کو مانا جنہیں دیکھا نہیں, ان پہ یقین کر لیا. بھئی کمال نہیں ہو گیا, دیکھی چیزیں ساری مان گئے. مصطفیٰ نے کبھی علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا ارے یہ علی ہے پہچان لو, سامنے دیکھا نہیں پہچانا. توجہ کیجئے گا, کمال ہے. جن چیزوں کو نہیں دیکھا انہیں مان بھی لیا, پہچان بھی لیا. مصطفیٰ نے کہا یہ علی ہے, نہیں پہچانا. مصطفیٰ سرکار نے کہا یہ فاطمہ ہے, نہیں پہچانے. مصطفیٰ مدینے کی کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں دنیا والوں کو دکھاتے رہے. دنیا والوں یہ حسن ہے, یہ حسین ہے, یہ مجھے جان سے پیارے ہیں, انہیں پہچان لو, نہیں پہچانا. بھئی کمال نہیں ہو گیا. دنیا ماننے پر آئے تو ان دیکھے کو مان لے, نہ ماننے پہ آئے تو دیکھے وہ کو نہ مانے. رسول جے کو وسیع بنایا ہے یہ بھول گیا ہے تو آفرین ہے. رسول جے کو وسیع بنایا ہے یہ بھول گیا ہے تو آفرین ہے. رسول جے کو وسیع بنایا ہے یہ بھول گیا ہے تو آفرین ہے. در سچا نہ چھڑ کے جے کوڑے تے جے ڈل گیا ہے تو آفرین ہے. نہیں پیار حیدر دے نال کرنا اور ٹل گیا ہے تو آفرین ہے. اوے علی دا دشمن تا کتا ہوندا ہے جے کلے کھل گیا ہے تو آفرین ہے. نعرہ حیدری. اس کے جواب بڑے ہیں مگر ممبر کا تقاضا نہیں ہے. ممبر کا تقاضا نہیں ہے. میں جملے کیا کہہ رہا تھا میں, بے کمال ہے. جن چیزوں کو نہیں دیکھا ہی نہیں ہے ان کو انہیں مان لیا, اور جنہیں دیکھا ان کو نہیں. بس میں پہنچ گیا اپنی منزل کی جانب. مصطفیٰ سرکار کو سب نے دیکھا لیکن سب نے نہیں مانا. ہاں مانا سب نے, مصطفیٰ سرکار کو سب نے مانا نہیں مانا. سب نے دیکھا. کہا تو صادق ہے, سچا ہے, امین ہے, تو سب سے بہتر ہے, مگر نہیں مانیں گے. علی مرتضیٰ کو سب نے مانا نہیں مانا. میرے مولا مسجد کوفہ میں مارے گئے نا, لوگوں نے کہا علی کا مسجد سے کیا تعلق تھا. آپ نے جملہ سمجھا نہیں شاہد. جملہ میں بتاؤں کہ علی نے اپنی ساری زندگی جنگ فتوحات کی, کبھی نہیں کہا فزت برب الکعبہ. یہ آخری سجدے میں کیوں کہا فزت برب الکعبہ؟ یہ سوال ہے, نوجوانوں سمجھو اس بات. کیوں کہا؟ ساری زندگی نہیں کہا. کیونکہ علی یہ سمجھتے تھے کہ میرے خلاف پروپوگیٹ ہو رہا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتا. جب علی کا سر سجدے میں تھا اور ضرب لگی نا, اب علی کو پتا تھا کہ اب لوگ کہیں گے علی نماز پڑھ رہا تھا تب شہید ہوا. میرے مولا نے فوراً کہا فزت برب الکعبہ. میرے دشمنوں کا پروپیگنڈا ختم ہو گیا. پروردگار تیرا اعلان ہے, آج علی کامیاب ہو گیا. کیونکہ اب جس گھر میں قیامت تک بات ہوگی وہ یہی کہے گا علی سے بڑا نمازی کوئی نہیں تھا. پاکستان بننے سے پہلے میں آگے اپنی منزل کی بالکل
اور اب اگر مصائبات زیادہ ہو جائیں سید ہاتھ جوڑ کے مصائب زیادہ ہو جائیں مجھے معاف کرنا. لاہور میں نا ایک کانفرنس شہدائے کربلا کے نام. اس کانفرنس میں خطاب کرنے کے لیے تمام مذاہب کے لوگ تھے. تمام مذاہب. اس میں ایک ہندو نے خطاب کیا اور اس ہندو کے خطاب کے بعد وہ کانفرنس ختم ہو گئی. مزید کسی مقرر نے خطاب نہیں کیا. اس نے خطاب کیا, اس نے ایک جملہ کہا خطاب میں, ایک جملہ سے ایک جملہ کہا خطاب. کانفرنس ختم, کسی مقرر نے خطاب نہیں کیا. میں بزرگوں نوجوانوں جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے جملہ سمجھنا, اس سے بڑا جملہ نہیں تھا اس کانفرنس کا. وہ ہندی مقرر اٹھ کر کہتا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, کربلا میں اس بچے کو مارا گیا جو بچہ اپنی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا. کربلا کی ضمانت ہے علی اصغر. علی اصغر کی شہادت بتاتی ہے کہ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا. کربلا میں جنگ نہیں ہوئی, ظلم ہوا. بتاؤ کس جنگ میں اس بچے کو مارا جاتا ہے جو بچہ ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا. بس اپنی آوازیں آپ کی بلند ہو گئی, اللہ ان آوازوں پر رحمتیں نازل فرمائے. 10 محرم کا دن چڑھا, سب کی لاشیں اٹھا کے نہ تھکنے والا حسین میدان کربلا میں کھڑا ہو کر نا استغاثہ بلند کرتا ہے. حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. جو ہی یہ جملے کہے نا خیام میں کوہرام مچا. میرے مولا نے کہا کیا ہوا خیام میں؟ کہا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے نا اصغر نے اپنے آپ کو پنگھوڑے سے باہر گرا دیا ہے. میں بڑی کوشش کرتی ہوں مگر اصغر پنگھوڑے میں نہیں لیٹ رہا ہے. ایک مرتبہ حسین خیام کے اندر ہے. کہا ربا اگر اجازت دے میں تیرے اصغر کو پانی پلانا. اللہ کرے جملہ سمجھ لو اور میں سمجھا سکوں گا. میں پانی پلانا. اتنی دیر میں سکینہ قریب آئی. سکینہ قریب آئی. بابا کیا اصغر کو پانی مل جائے گا؟ اللہ اکبر. کائنات کو دینے والے آج پانی مانگنے جا رہے ہیں. ساقی کوثر کے پوتے پر پانی بند ہونے والا ہے. بس ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو ایسے ہاتھوں پر لیا جیسے حسین ریل پر قرآن رکھ کے لے کے جا رہے ہیں. اب دشمنان فوج نے کہا شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں, شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. حسین قریب جاتے گئے. دشمن کی فوج نے کہا حسین اب قرآن لے کر آیا ہے. کہا قرآن نہیں لایا ہوں, میں تو ناطق قرآن لے کر آیا ہوں. ذرا دیکھو میرا 6 ماہ کا بچہ ہے جس کے ہونٹ بھی نہیں کھل رہے ہیں. میں علی کا بیٹا تم سے کہتا ہوں مجھے پانی نہ دو, میرے بیٹے کو ایک گھونٹ پانی دے دو. ارے میرا اصغر بچ جائے گا. اللہ اللہ ان آوازوں کو بلند کرو. اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. بس آزاد کرو. اب جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, خواتین بیٹھی ہیں پردے میں, مجھے میرے سوال کا جواب دو. 6 ماہ کے بچے کو
کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے. بعض اوقات مائیں اپنی 2 انگلیاں گیلی کر کے نا بچے کے منہ میں رکھتی ہے. بچہ وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے اور وہ چوستے چوستے سو جاتا ہے. ہائے کتنی غریب ہے رباب، ہائے کتنا غریب ہے حسین کا اصغر. بس آزاد اور پانی مانگا. اب ایک مرتبہ فوج اشقیاء میں اضطراب پیدا ہوا. کہا اگر حسین تیرا اصغر خود پانی مانگے نا پھر ہم پانی دیں گے. بس آزادارو ایک مرتبہ علی کا بے بوتا تھا نا، کیوں نہ بولتا میدان میں، کیوں نہ بولتا میدان میں. ایک مرتبہ علی اصغر نے کہا میرا بابا سچ کہتا ہے، میرا بابا اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہا ہے، میرا بابا میرے لیے پانی مانگ رہا ہے. بس آزادارو، ارے علی اصغر کے آزادارو ایک مرتبہ اضطراب پیدا ہوا. فوج اشقیاء میں سے کچھ نے رونا شروع کیا. بدبخت کو شک ہوا کہ ایسا نہ ہو فوج بغاوت کر دے. ایک مرتبہ بلا کے کہا اے حرمل تو بڑا تیر انداز ہے، حرمل تو بڑا تیر انداز ہے. بھائی آپ کے بعد اصغر پانی نہ مانگے، آپ کے بعد اصغر پانی نہ مانگے. بس آزادارو اب حرمل نے کیا کیا؟ حرمل نے وہ تیر نکالا جو تیر عرب میں گھوڑوں کو مارا جاتا تھا. اللہ اکبر. بس ساتھ ساتھ ماتم بھی کرو، سب ماتم کرو، سب سینے پہ ہاتھ رکھو. مجھے علی اصغر کے مصائب پڑھنے ہیں سب ہاتھوں کو. علی اصغر کو کون سا تیر مارا گیا جو عرب میں گھوڑوں کو مارا جاتا تھا اور تیز گھوڑا دوڑتا ہوا گر جاتا تھا. اتنا بڑا تیر مارا گیا. اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ اصغر کا گلا چھوٹا ہے. اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، آپ سمجھ رہے. اصغر کا گلا چھوٹا ہے، حرمل کا تیر بڑا ہے. جب ایک مرتبہ حرمل نے تیر کا نشانہ باندھا نا، خیام سے رباب نے دیکھا ارے تیر تو بہت بڑا ہے، میرا صغیر بہت چھوٹا ہے. ایک مرتبہ رباب نے کہا اصغر خیال رکھنا، اصغر تیرے بابا کو تیر نہ لگ جائے، اصغر دیکھ تیرے بابا کو تیر نہ لگ جائے. بس آزاد کرو. ایک مرتبہ حرمل کا تیر پھر نشانہ بنا، مگر حرمل کا تیر پھر نشانے پہ نہیں لگا. اس نے پھر نشانہ باندھا، پھر نشانے پہ نہیں لگا. ایک مرتبہ آگے بڑھ کے فوج کا سالار کہتا حرمل تو تو بڑا تیر انداز تھا، تو تو بڑا تیر انداز ہے. ماتم کرنا اس جملے پر، کہا تو بڑا تیر انداز ہے، تیرا نشانہ کیوں نہیں لگتا؟ کہا چونکہ میں تیر کا نشانہ مانتا ہوں نا. خیام کا پردہ ہٹتا ہے. ارے ایک بیوی کہتی ہے حرمل آنا غور کر، ارے میرا اصغر چھوٹا ہے، تیرا تیر بڑا. اللہ آجروں کا بدل. بس اب حرمل نے تیر کا نشانہ لیا. میں نے پڑھ دیا. اللہ جانے حسین پر کیا بیتی ہوگی، اللہ جانے رباب پر کیا بیتی ہوگی. حرمل نے تیر کا نشانہ لیا، تیر کا نشانہ لیا. ایک مرتبہ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران مولا علی اصغر، ایک مرتبہ جو ہی تیر کا نشانہ لیا اب تیر بڑا ہے، اصغر کا گلا چھوٹا ہے. رباب نے آواز دی اصغر، اصغر تیرے بابا کو تیر نہ لگ جائے، تیرے بابا کو تیر نہ لگ جائے. اصغر نے اپنے آپ کو اڑایا حسین کی گود سے. تیر کا نشانہ علی اصغر کو لگا. اب اتنا بڑا تیر تھا، وہ تیر حسین کے بازو میں پیوست ہوا. میں کہتا یقیناً علی اصغر کا روح پھرا ہوگا خیام کی طرف. روح پھیر کے علی اصغر نے کہا ہوگا ابا مجھے معاف کر دے، اللہ ابا مجھے معاف کر دے، میرا گلا چھوٹا تھا، ارے تیر بہت بڑا. اللہ اللہ اجرو. بس حسین نے علی اصغر کا جنازہ اٹھایا. کتنا غریب ہے کربلا میں حسین، کتنا غریب ہے کربلا میں حسین. اور 7 مرتبہ
علی اصغر کو لے کر خیام کی جانب گئے، 7 مرتبہ واپس پلٹے، اکبر کو لے کر واپس نہیں آئے، عباس کو لے کر واپس نہیں آئے۔ علی اصغر کی میت کو ایسی مضبوط میت تھی حسین کے لیے، حسین بار بار جاتا ہے، بار بار واپس آتا ہے۔ میں نے تخیل میں پوچھا مولا اصغر تو پھول ہے چھوٹا سا، پھر بار بار جا کے واپس کیوں آتے ہو؟ تو میرے مولا نے تخیل میں جواب دیا، ارے تجھے نہیں پتا ہے کہ ماں کی حالت کیا ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے حوالے سے؟ ماں کو اپنے چھوٹے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، ماں کو شیردار بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ جب بچے شیردار ہوگا، مائیں سوتی بھی اپنے بچوں کو دائیں بائیں ڈھونڈتی ہے، ارے بچوں کہاں گئے ہو؟ ارے میں تو رباب سے پانی پلانے لایا تھا، ارے میں لاش لے جا کر کے آ جاؤں گا۔ اللہ میں کیا جواب دوں؟ بس آزاد ہے، کتنا قریب ہے کربلا میں حسین۔ حسین نے کیا کیا؟ خیام کی پچھلی جانب نا، خیام کی پچھلی جانب ذوالفقار حیدری سے اصغر کی قبر بنانا شروع کی۔ ذوالفقار، میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، بزرگوں میری بات کی تائید فرمائیے۔ شریعت کہتی ہے باپ جوان بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائے، شریعت کہتی ہے باپ بیٹے کی قبر نہ بنائے، مگر کتنی قریب ہے شریعت کربلا میں۔ ارے حسین کہیں جوان علی اکبر کا جنازہ اٹھاتا ہے اور کہیں علی اصغر کی قبر بناتا۔ قبر بنائی علی اصغر کی، قبر بنا کر نا اب حسین نے ایک جملہ کہا، میرے مولا نے ایک جملہ کہا، پروردگار کتنی گرم ریت ہے اور میرے اصغر کا جسم بڑا نرم ہے، کتنی گرم ریت ہے۔ یہ جملہ کافی نہیں ہونے کے لیے کہ کتنی گرم ریت ہے اور میرے اصغر کا جسم بڑا نرم ہے۔ بس آزاد آلو ایک مرتبہ حسین نے کہا، مالک ذرا دیکھ تو صحیح نا، میں کیسے کیسے چاند تیرے دین پر قربان کر رہا ہوں، ذرا دیکھ تو صحیح نا۔ حسین جتنے بھی مظلوم تھے، حسین جتنے بھی صابر تھے، مگر کیا کرتے؟ ہر ایک مرتبہ علی اصغر کا لاشا اٹھایا، قبر میں رکھا۔ بڑا مشکل ہے باپ کے لیے بیٹے کو قبر میں لٹانا، بڑا مشکل ہے باپ کے لیے بیٹے کو قبر میں لٹانا۔ بس ایک مرتبہ حسین نے اصغر کی ٹانگوں پر مٹی ڈالی، اصغر کی ٹانگوں پر مٹی ڈالی۔ اب حسین نے اصغر کے شکم پر مٹی ڈالی، حسین نے اصغر کے چھوٹے سے سینے پر مٹی ڈالی۔ جب چہرہ رہ گیا نا، اب جیسا بھی صابر تھا حسین، ارے جیسا بھی صابر تھا حسین، اب حسین سے رہا نہیں گیا۔ حسین نے اپنا منہ بدل کر الٹے ہاتھوں سے چہرے کی جانب مٹی ڈالی اور ایک مرتبہ کہا، پروردگار ارے حسین کی قربانی دے، اور میں نے اصغر کی تجھے دے دیا، اللہ کرے تیرا دین بچ جائے۔ اللہ بس آزاد آگانے ختم کر دیا میں نے، سارے مارے گئے، جسموں سے سروں کو کاٹنا شروع کیا تھا۔ اللہ کرے جملہ سمجھو، بس آخری جملہ ہے مصائب کا لیے سے 71 سر مل گئے، 72واں سر نہیں ملا۔ کہا کس کا سر نہیں مل رہا؟ کہا حسین کے اصغر کا سر نہیں مل رہا۔ اللہ کہا حسین کے اصغر کا سر نہیں مل رہا۔ کسی بدبخت نے کہا ہم نے دیکھا تھا غریب خیام کے پیچھے اصغر کو دفن کر رہا تھا۔ کہا سر تو چاہیے نا، یہ ساری باتیں خیمہ میں کھڑی سن رہی ہے کون؟ حسین کی یتیم سکینہ۔ سکینہ نے جب یہ سنا نا میرے بھائی کی قبر کی تلاش
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے۔